ذرا ایک مرتبہ مل کے نعرہ تکبیر، شاباش، مل کے نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، اتنی ہی بلند مل کے نعرہ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحوم امیر فاطمہ سید فدا حسن جعفری، سید طفیل حسن نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسن جعفری اور جتنے بھی شہدائے ملت ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما هو اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد طہارت، مقصد حیات لے کر ان
مجالس میں شرکت کرتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں۔ مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ عاشوراء، ایام عزا، یہ مجالس ایک مقصد کے تحت منائی جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو، ہمارے حکم کو زندہ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف نام باقی رہے لیکن اہل بیت کا کام باقی نہ رہے۔ جب تک ہمارا امر زندہ ہے تو شیعہ بھی زندہ ہیں۔ دیکھیے، قوموں کی پہچان ہوتی ہے، پڑھی لکھی قومیں، متمدن قومیں، سویلائزڈ قومیں اپنے کلچر سے اپنی پہچان بناتی ہیں، اپنی تہذیب سے اپنی پہچان بناتی ہیں، اپنے لباس سے اپنی پہچان بناتی ہیں۔ لیکن غلام قومیں وہ ہمیشہ کسی بہت بڑے تمدن کو کاپی کرتے ہیں، کہ جس طرح بعض مسلم ممالک ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں، مطلب ان کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے، اپنی کوئی تہذیب اور اپنا کوئی تمدن نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ان کو کاپی کر کے خود کو متمدن دکھلاتے ہیں کہ بھائی ہم بھی سویلائزڈ ہیں کیونکہ ہم آپ کو کاپی کر رہے ہیں۔ تو کبھی ان کی طرح بات کرنا، کبھی ان جیسا لباس پہننا، کبھی ان جیسی زندگی اختیار کرنا، صرف یہ دکھانا، یہ نشانی ہے غلام لوگوں کی۔ آزاد جو قومیں ہوتی ہیں، جو متمدن، وہ اپنا کلچر، اپنی تہذیب کو پروان چڑھاتی ہیں، ان کی اپنی عادات ہوتی ہیں، اور اتنی کامیاب عادات کہ پھر دوسری قومیں ان کو کاپی کرتی ہیں۔ کیا آپ مسلمانوں میں انصاف اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کے انصاف کی مثالیں دے، آپ کی عدالت اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دوسری دنیا آپ کی عدالت کو کاپی کرے۔ کہ مثلا تھوڑی سی پولیٹیکل مثال آپ کو دے رہا ہوں، متمدن جو ممالک ہوتے ہیں ان کے وزراء اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آپ کا لباس مثلا شلوار قمیص ہے، اب شاہ ایران کے آنے کے بعد ایرانیوں کا کلچر تباہ ہو گیا، آج تک وہ لباس ان کا نہیں رہا جو تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے، ان کے وزراء نے کہا کہ ہم اپنی شرٹ کا کچھ الگ ہی اسٹائل بنائیں گے تاکہ ہم دوسروں سے الگ دکھیں۔ تو وہ تھوڑے شیروانی کالر پہنتے ہیں، کہتے ہیں ٹائی ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر کی نشانی ہے، تو اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی کوشش کی۔ یا مثلا انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے، جہاں بھی جس ملک کے وزیر سے ملنے جاتا ہے وہ اپنا لباس پہن کے جاتا ہے، وہ چاہے رشیا چلا جائے، وہ چاہے چائنا چلا جائے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آزاد لوگ ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم متمدن لوگ ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا اپنا بھی کوئی کلچر ہے، ہمارا اپنا بھی کوئی وجود ہے، ہم آپ لوگوں کو کاپی نہیں کرتے۔ اور آپ کے موجودہ وزیر اعظم نے بھی بہت بڑا کارنامہ کیا کہ پوری زندگی میں ایک نیلا شلوار کرتا انہوں نے سلوایا ہے، جو کبھی کبھی پہن لیتے ہیں، لیکن انسان کی فکر کا پتہ انسان کے لباس سے چلتا ہے کہ آپ کا لگاؤ کس لباس سے زیادہ ہے۔ اگر آپ ویسٹرن لباس زیادہ پہنتے ہو تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ویسٹرن مائنڈ سیٹ۔ مصر کا ایک بہت بڑا لیکھک ہے، وہ کہتا ہے میں نے امام حسین کو کربلا میں نہیں پہچانا۔ اس نے ایک کتاب امام حسین کے بارے میں لکھی، ایک جناب سیدہ کے بارے میں لکھی، ایک امیر المومنین کے بارے میں، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر کل کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ یہ جرنلسٹ تھا مصر کا، کہتا میں نے امام حسین کو کربلا میں نہیں پہچانا۔ کب پہچانا؟ کہتا امام حسین کو میں نے جناب عثمان کے زمانے میں پہچانا۔ اس وقت میں نے امام حسین کی زندگی پڑھی تو مجھے پتہ لگا حسین کتنا شجاع ہے، حسین کتنا بہادر ہے۔ کب پتہ چلا؟ کہ جب جناب ابوذر کو نکالا گیا، تبعید کیا گیا، تو حکومت نے لیٹر جاری کیا کہ ابوذر کو چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں جائے گا، یہ بھی اجازت نہیں تھی۔ کہ سارے ڈر گئے لیکن حسین نہیں ڈرا، یہ گئے جناب اباذر کو چھوڑنے۔ پھر وہ کلمات جو امام حسین نے کہے کہ جناب اباذر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ وقت ایک نہیں رہتا، آج کوئی کرسی پر ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ کرسی پہ رہے،
آج تمہیں تبعید کیا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا تمہارا نام مٹ جائے گا. تو امام نے اس کو درس دیا. تو کہتے ہیں میں اس وقت حسین کے جذبے سے سمجھا کہ حسین میں ٹکر لینے والا حوصلہ موجود ہے. جو صحیح ہے, صحیح کہنے کا حوصلہ حسین ابن علی میں موجود ہے. تبھی یہی حسین ہے جو کربلا میں یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. کتنے مولوی تھے ایران میں, کہتے ہیں ساواک کے لوگ آتے تھے مدرسے فیضیہ قم میں, اور مدرسے کے باہر کھڑے ہو کے مولویوں کو گالیاں دے کے جاتے تھے, لیکن کسی مولوی میں جرت نہیں ہوتی تھی وہ باہر نکل کے اس انٹیلیجنس کے بندے کو کچھ بولے. ڈرتے تھے. ساواک ایک مضبوط انٹیلیجنس ایجنسی کہ لوگوں کو لے جاتی, کبھی ناخن نکالتی, کبھی بال نوچ کے نکال دیتی. اتنا ظلم کہ جس کی ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں. تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب مدرسہ فیضیہ میں امام خمینی آئے اور ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ ایک بندہ آیا ہے اور گالیاں دے رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ کون ہے, اس کو کوئی روکتا کیوں نہیں؟ کہا ابھی آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں, ہم کیسے روکیں گے, ہمیں پکڑ کے لے کر چلے جائیں گے. کہ تو اس وقت تک و تنہا خمینی باہر نکلے, ایک پتھر انہوں نے ہاتھ میں لیا اور اسے مارا اور اسے وہاں پہ بھگا کے مدرسے سے دور کیا. کہتے ہیں صرف خمینی کے اس ایکشن کی وجہ سے اگلے دن مدرسے میں مولویوں کو کوئی گالی دینے کے لیے بھی نہیں آیا. تو انسان کی جوانی بتاتی وہ کتنا بہادر ہے. اگر وہ جوانی میں ظالم کو ایک پتھر مار سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں شاہ کو کرسی سے بھی گرا سکتا ہے. امام حسین کی جوانی بتا رہی ہے کہ یہ حکومت کی ناانصافیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں, اور ایک بندہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے امام حسین اس کا کیا دے رہے ہیں, ساتھ دے رہے ہیں. آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کی مینٹلٹی کیا ہے. آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کے وجود میں کتنی خودداری ہے, آپ کتنے نیشنلسٹ ہو, آپ اپنی ثقافت کو کتنی اہمیت دیتے ہو, آپ اپنے ملک کی اقدار کو کتنی اہمیت دیتے ہو. یا آپ اپنے سیاستدانوں کے عمل سے, افراد کے عمل سے سمجھ سکتے ہو کہ کون ملک کے لباس کو اہمیت دیتا ہے, کون ملک کے لباس کو اہمیت نہیں دیتا, کون فلسفی آف لا الہ الا اللہ کو اہمیت دیتا ہے, کون نہیں دیتا, کون یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو مقصد بھی تو وہی ہونا چاہیے. اب انڈیا میں گانے باجے اور یہاں بھی وہی چلیں, وہاں پر بھی بے حیائی, یہاں پر بھی بے حیائی, وہاں پر بھی آئٹم سانگز, یہاں پر بھی ایسے ہی سانگ بنائے جائیں, تو ظاہر نوجوان نسل تو سوچے گی کہ مولانا صاحب پھر الگ ہونے کا فائدہ کیا تھا, جو چیزیں وہاں تھیں وہی چیزیں یہاں ہیں. ہم نسلوں کو وہاں سے بچا کے یہاں لائے تاکہ ہندو کلچر سے بچیں, اور یہاں پہ اسی کفار کے کلچر کو اگر پروموٹ کیا جائے تو پھر نسلوں کا حال تو وہی ہوگا. تو جتنا ہدف انسان کا بلند ہوتا ہے اتنی ارزش انسان کی بلند ہوتی ہے. جب اہداف ذلیلانہ بن جائیں, جب ہدف صرف حصول دنیا, حصول اقتدار بن جائے تو خسرت دنیا والآخرہ. وہ یہاں پر بھی ذلیل ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں بھی ذلیل ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی شخصیت بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس. یعنی انگریز کم سے کم لباس پہن کر بھی حیا نہیں کرتا, اور ہمارے لوگ لباس پہن کے کہتے ہیں کہ مولانا ان کے کلچر میں ہم یہ لباس کیسے پہنیں. یہ امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ کا کہ ظالم اپنے باطل پہ جتنا اٹکا ہوا ہے, تم اپنے حق پہ رکنے کے لیے کیوں گھبراتے ہو. جب مینٹلی آپ کو پتا ہے کہ چیز صحیح ہے تو اس کے کرنے میں آپ کو خوف کیوں آتا ہے, اس کے کرنے میں جھجک کیوں آتی ہے, اس کے کرنے میں لوگوں کا ٹوکنا آپ کو کیوں روکتا ہے. اب دیکھیے کچھ پوائنٹس ہیں سائیکولوجیکلی کہ مثلا ایک بار آپ نے ایک صحیح بات کی, 4 لوگوں نے آپ کو اس بات پہ ٹوکا کہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں. دوبارہ آپ نے وہ صحیح بات کی, 10 لوگوں نے ٹوکا کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. تیسری بار آٹومیٹیکلی آپ کا مائنڈ وہ بات نہیں کرے گا, کیونکہ 2 مرتبہ کہنے سے مائنڈ کو اسٹریس ملا ہے, اور 3rd ٹائم جب وہ کرنا چاہے گا تو مائنڈ یہ رسپانس دے گا بھائی یہ کام نہ کرو, اس سے کیا ملتا ہے, اسٹریس ملتا ہے, وہ رک جاتا ہے. معاشروں کو اس طرح دھکیلا جاتا ہے. ایک باحجاب بچی, ایک باکردار بچہ سوسائٹی میں جاتا ہے, سوسائٹی اسے پریشر دیتی ہے. یہ جو ورڈز پیدا کیے جاتے ہیں نا, براڈ مائنڈیڈ, اوپن مائنڈیڈ, بیکورڈ, آپ پتہ نہیں کس دنیا سے آئے ہو, دنیا آج کہاں چل رہی ہے. تو اس نوجوان کے ذہن میں ایک اسٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس اسٹریس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ جانا شروع کر دیتا ہے.
امام حسین معاشرے میں ویلیوز کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. کہا میں اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے آیا اور بدعتوں کے خاتمے کے لیے میں نے قیام کیا ہے. آج پاکستان کے کسی بھی جوان کو اٹھا کے یہ بولیں بھائی فلاں وزیر نے فلاں حاکم نے اتنے ارب روپیہ چوری کر لی، تو ہمارے لیے شوکنگ نیوز نہیں ہے، یہ چیز نارمل ہو چکی ہے. مطلب یہ ایک ایسا معاشرہ جس میں فساد نارمل ہے کہ آپ کا مائنڈ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے. اچھا 4 ارب کر لیے تو کیا ہوا، فلاں نے تو 10 کر دیے تھے. تو ٹائم بائی ٹائم معاشرہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے کہ فساد اب کوئی بڑی بات نہیں ہے، قتل اب کوئی بڑی بات نہیں ہے، بے گناہ کسی کو اٹھا لینا بڑی بات نہیں ہے، کسی کو مار دینا بڑی بات نہیں ہے. یہ معاشروں کا فساد ہے. یہی معاشرہ امام حسین کے زمانے میں تھا. پہلے ایک قتل ہوتا ہے معاشرہ خاموش. نواز رسول کے جنازے پہ 70 تیر چلائے جاتے ہیں. جرم کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دفن ہونا چاہتے ہیں. رسول کا گھر ورثہ کس کا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ کا. اسی گھر میں وہ اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں. کچھ لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، اور نبی کے نوازے کے جنازے پہ 70 تیر، امت خاموش. کہتے ہیں ہم نے تو اس سے بہت بڑا ظلم دیکھا ہے. جب آپ چھوٹے ظلم پہ خاموش ہوگے تو کل آپ پہ بڑا ظلم ہوگا. جب آپ چھوٹی چوری پہ خاموش ہوگے تو کل آپ کے اوپر بڑی چوری ہوگی. جب آپ چھوٹی زیادتی پہ خاموش ہو جاؤ گے تو کل آپ سے بڑی زیادتی ہوگی. یہ وہ سسٹم تھا جو اہل بیت عوام کو شعور دینا چاہتے تھے کہ آج آپ کا بیٹا چھوٹا بچے نے چھوٹی سی گالی دے دی، بیڈ ورڈز یوز کر لیے، تو ماں کہتی کوئی بات نہیں بچہ ہے، باپ کہے کوئی بات نہیں بچہ ہے. جب آپ نے چھوٹی غلطی سے اسے آج نہیں روکا، کل یہ بڑی غلطی کرے گا. آج یہ ایک چڑیا پہ ظلم کرے، آج یہ ایک مرغی کے بچے پہ ظلم کرے، آج یہ ایک چھوٹے سے جانور پہ ظلم کرے، اور آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ ظلم ہے، یہ بری چیز ہوتی ہے، کل وہ بڑا کام کرے گا. ویسٹرن ورلڈ نے اپنی سوسائٹی سے دین ہٹا لیا. ان کو پتا تھا کہ سوسائٹی کو جس چیز نے جوڑا ہوا ہے وہ چرچ و کلیسا ہے. یہ چکی کے بیچ کا جو ڈنڈا ہوتا ہے سوسائٹی میں، کلیسا وہ کام کر رہا ہے. پوری سوسائٹی کو کلیسا اور پوپ چلا رہے ہیں. لیکن جب پروٹیسٹنٹ آئے انہوں نے سارے کلیسا کو ختم کر دیا. اب سوسائٹی کو کون چلائے گا؟ تو مارک اور ڈیکارٹ کی آپ فلسفیز پڑھتے ہیں، یہ تھیوریسن اسلام جو اپنے معاشروں میں تھیوریز کریٹ کرتے تھے کہ معاشرہ کیسے بنے گا، کیسے چلے گا. آپ کے ملک میں بھی کچھ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو تھیوریز بناتے ہیں کہ ابھی معاشرے کو جہادی بنانا ہے، ابھی معاشرے کو نظام مصطفی بنانا ہے، ابھی معاشرے کو لبرل بنانا ہے، ابھی معاشرے کو سیکولر بنانا ہے. یہ اوپر سے تھیوریز بنتی ہے کہ معاشرے کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے. سعودی عرب کا معاشرہ ایک طرف ایکسٹریمسٹ اسلام کی طرف، اب پھر ان کے تھیوریسن نے یہ تھیوری بنائی اب ہم نے معاشرے کو کیا بنانا ہے، سیکولر بنانا ہے. پاکستانی معاشرہ ضیاء کے زمانے میں ایک جہادی معاشرہ، پیسہ امریکہ کا، فکر سعودیہ کی، ایک خاص مذہب کو اس ملک میں پروان چڑھایا گیا. پھر مشرف آئے تو پالیسیز 180 ڈگری بدل گئی کہ اب ہم اینٹی ایکسٹریمسٹ پالیسیز بنائیں گے. ان لوگوں کو اٹھایا گیا، کچھ لوگوں کو مارا گیا جو ایکسٹریمسٹ تھے. یہ جو پالیسیز بنتی ہیں یہ اوپر سے تھنک ٹینک بناتے ہیں. ان کے معاشروں میں بھی پالیسیز بنتی تھیں. جب دین کو معاشرے سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ معاشرے میں تعادل کیسے پیدا ہوگا. پہلے کوئی غلط کام کرے تو اسے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا یا عیسیٰ نے کہا نہ کرو، بندہ رک جاتا تھا. معاشرہ خوف کے بغیر مینج نہیں ہوتا. گھر میں اگر بیوی کو شوہر کا خوف نہ ہو، بچے کو باپ کا خوف نہ ہو، گھر کا نظام نہیں چلے گا. معاشرے میں حاکم کا خوف نہ ہو، معاشرہ نہیں چلے گا. پولیس کا خوف نہ ہو، معاشرہ مینج نہیں ہوگا. معاشرے میں اگر خدا کا خوف نہ ہو، معاشرہ نہیں چلے گا. یہ خوف و رجا، امید اور خوف، پوری انسان کی باڈی اسی طرح مینج ہوتی ہے. آپ پوری زندگی میٹھا کھاتے رہے بغیر پرواہ کے، لیکن جس دن ڈاکٹر نے کہا کہ جناب اب شوگر ہو گئی ہے، زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، موت کا خوف آپ کو روکتا ہے. جو چیز پسند ہے آپ پھر بھی نہیں بڑھتے. نسلوں میں اگر جہنم کا خوف نہیں ہوگا، جنت کا لالچ نہیں ہوگا، یہ کیسے اللہ کی عبادت میں رغبت حاصل کریں گے؟ یہ حور لالچ ہے، یہ جنت لالچ ہے، یہ باغ لالچ ہے، یہ دودھ کی نہریں، یہ شہد کی نہریں، کیونکہ انسان کو یہ چیزیں پسند ہیں. اللہ کہتا ہے جو یہاں چاہتے ہو میں بڑھا بڑھا کے تجھے کیا دوں گا، وہاں تجھے عطا کروں گا.
اب کیونکہ انسان ضعیف ہے، دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس نے جھیلی ہیں، اسے پتہ ہے آگ کتنی گرم ہے، اسے پتہ ہے 50-55 ڈگری کی گرمی کیا ہوتی ہے، اس کے بدن سے پسینہ آتا ہے گرمی میں، کبھی سانس میں گھٹن ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میری جہنم کی آگ اس آگ سے 40 گنا زیادہ تیز ہے، تاکہ محسوس کرو کہ جہنم کیا ہے۔ اب ویسٹرن سوسائٹی جس میں دین نہیں رہا، تو پھر انہوں نے ایتھکس پہ بات کرنا شروع کی، مورل ویلیوز، جسے فطرت انسانی بولتے ہیں، کہ آج انگریز کا بچہ بے دین تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایتھکس ضرور رکھتا ہے، اخلاق اس میں ہے، مورل ویلیوز۔ رشوت کا پتہ چلا فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں، کوئی سوشل غلطی کی فوراً اپنی وزارتوں سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سمبل بننا چاہتے ہیں کہ تاکہ بچہ بھی سیکھے کہ اگر وزیر بھی غلطی کر کے استعفیٰ دے رہا ہے میں تو غلطی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا آدمی کی غلطی پر سزا ہے۔ اور مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا پر مورل ویلیوز کو یہاں تک لا دیا کہ کہا کہ رسول نے فرمایا ہے حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، شرابی بھی ہو، شیطان بھی اس کے اندر چلا جائے، تمہیں حق نہیں حاکم کو ٹوکنے کا، تمہیں حق نہیں حاکم کے مقابلے میں آنے کا۔ امام حسین نے اس مورل لائن کو کھینچنا شروع کر دیا کہ میں نکلا اپنے جد کی دین کو زندہ کرنے کے لیے، اور وہ بدعتیں جو اسلام میں آ چکی تھیں ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو انگریز کے پاس دین نہ رہا، مورل ویلیوز رہی۔ ایک انگلینڈ کا مومن کہتا ہے مولانا میں نے اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھایا اور بچہ بیٹھا اور اس نے سیٹ بیلٹ باندھا، کہتے ہیں میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا، تو کہہ رہے ہیں میرے 7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ بابا اگر سیٹ بیلٹ باندھو، تو میں نے کہا کیا ہوتا ہے بغیر سیٹ بیلٹ کے چلتے ہیں آگے باندھ کر؟ نہیں، اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھو گے میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا۔ اس قدر انہوں نے اپنے نسلوں کو قانون کی فرما برداری، مورل ویلیوز پہ لایا۔ بے دین ہیں، بے حیا ہیں، غیرت کی کمی ہے، اور چیزیں نہیں ہیں ان میں، لیکن کچھ مورل ویلیوز کو۔ لیکن آپ اپنے معاشرے میں آ جائیے، نہ قانون کی عزت، نہ مورل ویلیوز کی عزت، اور دین ایسا کہ جس میں ایک دوسرے کو کافر اور بدعتی کہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں۔ یہ ہے فاسد معاشرہ، یہ ہے وہ قومیں جو بیک فٹ پہ چلی گئیں، جہاں پہ فساد پہ کوئی بات نہ کرے۔ یعنی جس معاشرے نے ایکسیپٹ کر لیا کہ 4 ارب کی چوری کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس معاشرے نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر یہاں بددیانتی ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ معاشرہ 100 سال بھی گزر جائیں یہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی۔ یعنی جو نہ اپنا کلچر بچا سکیں، جن کے اندر نہ نیشنلزم ہو، جو نہ اپنا قانون بچا سکیں، اور جس معاشرے میں فساد عام ہو جائے۔ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے فرزند رسول نے کیا کیا تھا؟ قیام کیا تھا کہ سنی وہاں خوش ہے کہ ہم نعتیں پڑھ کے خوش ہیں، اور شیعہ کہیں کہ ہم مرثی اور نوحیں پڑھ کے خوش ہیں، لیکن جو روح عزاداری تھی، اصلاح امت، جو روح انسانیت تھی کہ اگر بلندی چاہتے ہو تو تمہارے اندر اخلاق اور کیریکٹر کی وہ ویلیوز ہونی چاہیے۔ ایک امام زین العابدین ہے میرے عزیز، صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مدینہ اگر نبی اور اولاد نبی کو پیڑ دکھا کے کھڑا ہے، جنہوں نے خود کو عابدوں کی زینت بنا دیا۔ فرمایا تبلیغ کبھی زبان سے ہوتی ہے، تبلیغ کبھی عمل سے ہوتی ہے۔ وہ معاشرہ جن پہ کلام حسین اثر نہیں کر رہا، کسی زمانے کا مولانا امام زین العابدین سے ہمیں اتنے اقوال نہیں ملتے جس میں امام نے نصیحتیں کی ہوں یا کلمات قصار ہوں یا حکمت کے جملے ہوں، جس طرح امیر المومنین سے امام حسن حسین سے ملتے ہیں، امام زین العابدین سے۔ میں نے کہا ہر زمانے میں تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ کہ مولانا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، امیر المومنین کہہ کر اصلاح کرتے تھے، امام حسین نے تلوار اٹھا کے اصلاح کی، امام حسن نے صلح کر کے بے نقاب کیا۔ اب مولا زین العابدین کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں اگر کہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، سارے فاسقین کو کیا بولیں گے آپ نماز پڑھو؟ جن کے دل پتھر ہو چکے، پتہ ہے کہ فرزند رسول بلا رہے ہیں لیکن مدد کے لیے نہیں جا رہے، کہ فاسق ترین حکمران ان کے حاکم بنے ہوئے ہیں۔ 3 دن یرغمال کیا جاتا ہے شہر رسول کو، واقع حرہ پڑھیں، پھر حجاج بن یوسف کے حملے۔ یہ میں نے کہا بالکل ایسے ہے کہ آپ کا گھر ایک گلی میں ہے، اس گلی میں 20 گھر ہوں،
19 گھر بے نمازیوں کے ہوں، 19 گھر ایسے لوگوں کے ہوں جن کا اللہ کی عبادت کی طرف کوئی رجحان نہیں. میں نے کہا ان کو یہ مت کہو کہ نماز پڑھو. یہاں یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ اس محلے میں پوچھا جائے کہ 19 گھروں میں عابد کا گھر کون سا ہے، سید الساجدین کا گھر کون سا ہے، تو سارے لوگ ایک گھر کی طرف اشارہ کریں. مدینے میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے آ گئے زین العابدین، عابدوں کی زینت. کسی اور کو ملا یہ لقب؟ مدینہ تو بھرا پڑا ہے نا، کسی اور کو ملا؟ آ گئے سید الساجدین، طویل سجدے کرنے والوں کے سید. مطلب ہم بھی کرتے ہیں لیکن ان کے سجدے کہاں اور ہمارا سجدہ کہاں. ہم بھی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت کہاں، ہماری عبادت کہاں. اہل بیت کا پورا زور تھا سوسائٹی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. آج ہمارے ہاں وہ سوسائٹی اچھی جس میں روڈ اچھے ہوں، جس میں گھر اچھے ہوں، لیکن مورل ویلیوز پہ کتنی توجہ دی جاتی ہے، اخلاقی ویلیوز پہ کتنی توجہ دی جاتی ہے. کہ مولانا ہماری سوسائٹی میں بڑا سکون ہے، ہم بڑے سکون سے چلتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کون کہاں رہ. میں نے کہا یہ کیسی سوسائٹی ہے کہ ہم چلتے ہیں اگلے کو نہیں پتا میں کون ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. یہ سوسائٹی کیا اسلامی سوسائٹی ہے؟